اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی آیت کا کچھ ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے، تو ان کاموں میں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، اور داخل کریں گے تم کو عزت والی مقام پر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَتَّمُونَ مَفَضْلِ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو اس بڑھائی کی اللہ نے جس میں تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جیسے کہ انسانی تمدن کا دو مسائل اہم بڑے تھے، جن پہ گہرا فلسفانہ طور پر اہمیت کے جو حامل ہیں، جس پہ اچھے سے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے انسان کی۔ ایک گناہوں کے متعلق تھا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ۔ دوسرے کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسانی معاشرے میں فضیلت کا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ معاشرے میں کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو کمتر بنایا، تو کسی کا قد چھوٹا ہے تو کسی کا قد لمبا ہے، تو جو چھوٹے قد والے ہیں جس کو ٹھیکنا کہتے ہیں، لوگ مذاق بناتے ہیں، کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا، کسی کو باصلاحیت بنایا تو کسی کو دماغ کو کن دماغ بنایا۔ جن میں اب نیگیٹو پہلو زیادہ ہیں تو وہ پازیٹیو پہلو جن میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے ہیں، جلتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں ہونا کیا چاہیے کہ ہر انسان کی یہ سوچ کہ مجھے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اسے صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ فضل کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے رب العزت کی طرف سے۔ شاید میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، شاید میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، یا میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو جس میں جو کمی پیشی ہے وہ ان چیزوں سے ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو سائیکولوجی اس میں ڈیولپ ہوتی چلی جائے کہ اس میں کڑنا جلنا یہ کثرت سے مادہ پیدا ہوتا چلا جائے، اور پھر وہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہی چلا جائے۔ اس طریقے سے طرح طرح کی ذہنی بیماریوں کا وہ شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے عمدہ طریقے سے تعلیم فرما رہے ہیں کہ تمنا نہ کرو جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں، دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا للنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے عمل کیے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے عمل کیے۔ اب یہاں اس میں خاص طور پہ جو مسئلہ ہے انسانوں میں آج کل، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی کہ جہاں تک نیکی اور بدی کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، مطلب جو بھی نیکی یا بدی کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی کہ تسلیم کرے بندہ اور راضی ہو کے کہ جو بھی مجھے اللہ نے دیا اب مجھے اس میں سے بہتر کرنا ہے۔ آپ اس آیت کے مطابق روزی یا روزگار کو نہیں لیں گے جیسے کہ عورتیں بھی کمائیں اور مرد بھی کمائیں۔ یہاں صرف اور صرف نیکی اور بد اعمال کے کمانے کی بات ہو رہی ہے۔ پورے قرآن میں روزی اور روزگار کے لیے صرف ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے جو کہ سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے۔ باقی پورے قرآن میں کسب جب بھی آئے گا تو یعنی کہ کسب کے معنی نیک عمل یا بد عمل کے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب اچھے سے جاننے والا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ سے فضل تلاش کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے اس معاملے میں
کم رکھا ہے، کم دیا ہے، کمی پیشی ہوئی ہے، تو مجھے اس معاملے میں یعنی کہ کسی دیگر معاملے میں، دوسرے معاملے میں مجھے ہمت دے اتنی کہ میں خوب ترقی کروں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کئی دوسرے پہلوؤں سے نمایاں بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ اچھے سے جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کون کس چیز کا اہل ہے، اور کون جس کو میں جو خوبی دوں گا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔